کہ جانوروں میں کن کن عیوب کی وجہ سے وہ جانور قربانی میں ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، یعنی قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ تو 12 چیزیں ہیں، اس سے زائد بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سنن ابی داؤد کے اندر اور المعجم الاوسط کے اندر یہ 12 سے 13 عیوب موجود ہیں کہ اگر کسی بھی جانور کے اندر 12 عیوب میں سے کوئی ایک عیب اگر پایا جائے تو پھر اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز نمبر وار آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ کن کن عیب کی وجہ سے قربانی جائز اور درست نہیں ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں نمبر 1، ایسا جانور جو بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو، چوتھا پاؤں نہ رکھ سکتا ہو۔ تو گویا کہ نمبر 1 پر یہ معلوم ہوا کہ لنگڑا اگر جانور ہے یا 3 پاؤں پر چلتا ہو، 1 پاؤں زمین پر رکھ نہیں سکتا، تو پھر ایسی جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ نمبر 2، ایسا جانور جس کے بالکل دانت نہ ہو، بالکل ہی دانت نہ ہو، یا اکثر ٹوٹ چکے ہو، جو چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کا بھی جو ہے قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پر 1 یا دونوں کان نہ ہو، یا کان کا تہائی یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو۔ تو ایسا اگر جانور ہے جس کا کان کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو اور تہائی یا اس سے زائد حصہ اگر کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو، تو پھر ایسا جانور بھی قربانی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ نمبر 4، ایسا جانور جس کی سنگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہو، جڑ سے اگر ٹوٹ گئی ہو تو پھر ایسا جانور قربانی میں دینا جائز اور درست نہیں ہے۔ البتہ اس میں ذرا سی وضاحت ہے کہ اگر سنگ ہلکی سی ٹوٹی ہے تو پھر جو ہے اس کی قربانی جائز اور درست ہے۔ نمبر 5، ایسا جانور جس کی دم 2/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، 2/3 کٹی ہوئی ہو یا اس سے زیادہ اگر دم یعنی پشت اگر کٹی ہوئی ہو، تو پھر ایسے جانور کا بھی جو ہے قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ نمبر 6، ایسا جانور جس کے تھن خراب ہو، تھن جس سے دودھ نکلتا ہے وہ خراب ہو، تو آگے فرماتے ہیں پھر بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن اور اونٹنی گائے یا بھینس کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن خشک ہو جائے یا کٹ جائے، تو پھر ایسے جانوروں کو بھی جو ہے ایسے جانوروں کی بھی جو ہے قربانی جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ عموماً بکری میں 2 تھن ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر اس میں سے 1 تھن اگر خشک ہو جائے یا خراب ہو جائے تو پھر جائز اور درست نہیں ہے۔ اور بڑے جانوروں میں 4 تھن ہوتے ہیں، تو ایسے جانور اگر اس طرح جانوروں میں اگر 2 تھن خشک ہو چکا ہو یعنی سوکھ چکا ہو، دودھ نکلتا نہیں ہے یا خراب ہو گیا ہو، تو پھر ایسے جانوروں کا بھی جو ہے قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ نمبر 7، ایسا جانور جو کانا ہو، اندھا ہو، آگے فرماتے ہیں اور کانا پن واضح ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کانا تو ہو لیکن کانا پن واضح نہ ہو، واضح نہیں ہوتا ہے وہ کانا لیکن واضح نہیں ہوتا ہے، بلکہ صاف ستھرا دیکھ بھی رہے کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر ایسا اگر جانور ہے جو کانا ہو اور کانا پن واضح ہو جائے بالکل صاف ستھرا، یا 1 ہی آنکھ ہو، تو پھر ایسا جانور بھی جو ہے قربانی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ نمبر 8، ایسا جانور جو بیمار ہو اور بیماری واضح ہو جائے۔ ایک تو بیمار ہو اور بیماری واضح ہو جائے، ایسا نہیں کہ دل ہی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیمار ہو سکتا ہے، نہیں، واضح اگر ہو جائے بیماری تو پھر ایسے جانور کو بھی جو ہے قربانی میں ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ نمبر 9، ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہو، ہڈیوں میں جو روگن رہتا ہے وہ ختم ہو چکا ہو، اور ایک جو مریل قسم کی جو ہے گائے ہوتی ہے، ایسی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ تگڑا ہو، تندرست ہو اور صحیح سالم ہو، ایسا اگر گائے ہے تو پھر جائز اور درست ہے قربانی کرنا۔
नंबर 10, ऐसा जानवर जिसकी ज़ुबान कटी हुई हो। ऐसा जानवर जिसकी ज़ुबान कटी हुई हो, जिसकी वजह से वो चारा ना खा सके। ज़ुबान कटी हुई अगर जानवर है, ज़ुबान कटी हुई है, तो फिर इस तरह जानवर भी जो है कुर्बानी में आप नहीं दे सकते। नंबर 11, ऐसा जानवर जिसकी सूरीन कटी हुई होती है। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि वो जो है सूरीन काट देते हैं जानबूझकर, चारा खाने की वजह से, किसी की खेती पर जो है जाने की वजह से। तो ऐसा अगर जानवर है जिसकी सूरीन यानी पीछा हिस्सा अगर कटी हुई है, तो फिर ऐसे जानवर को भी जो है कुर्बानी में आप दे नहीं सकते। नंबर 12 जो अखीर है, ऐसा जानवर जिसको इस दर्जे जुनून हो कि चरना और चारा खाना मुश्किल हो जाए। एक होता है जानवर जो हद दर्जे की जो है पगलापन होता है और जो है बिल्कुल ठहरने के लिए तैयार नहीं होता है, मतलब एक जानवर किस्म का होता है और ख़तरनाक वहशी जानवर बन जाता है, तो फिर ऐसे जानवर को भी जो है आप कुर्बानी में दे नहीं सकते। तो ये 12 चीज़ें हैं, और भी आगे चीज़ें हो सकता है, लेकिन ये 12 चीज़ें मैं आप हज़रात को सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा 387 के अंदर ये मैं आप हज़रात को निकाल कर सामने रखा हूँ। और अल-मुअज्जमुल औसत के अंदर, अल-मुअज्जमुल औसत के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 384 के अंदर ये मसला बिल्कुल वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप हज़रात के सामने बितफ़सील बता चुका हूँ, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे जो मसाइल इंशाअल्लाह होंगे वो आप हज़रात को बताते जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही बात पर और सही काम करने की तौफीक दे और बेहतर अंदाज में